سورہ زخرف کی آیت نمبر 16، رکو نمبر 2 اور 25ویں پارے کا رکو نمبر 8۔ ام اتخذ مما یخلق بنات، کیا اس نے اپنے لیے اپنی مخلوق میں سے بیٹیاں لیں، وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ، اور تمہیں بیٹوں کے ساتھ خاص کیا۔ مشرکین بیٹوں سے بہت ہی زیادہ وہ پیار کرتے تھے اور بیٹیوں سے بڑی نفرت تھی، لیکن وہ مشرکین کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں کرتے تھے اور اللہ کے لیے انہوں نے بیٹیاں قرار دیں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا، جب ان میں سے کسی کو خوشخبری دی جاتی ہے، کس کی خوشخبری؟ اس چیز کی خوشخبری دی جاتی جس کی وہ رحمان کے لیے مثال بیان کرتے ہیں۔ لفظ بیٹی نہیں آیا، بلکہ کیا فرمایا؟ بما ضرب للرحمن مثلا، وہ جس کی مثال اپنے رب کے لیے بیان کرتے ہیں اسی چیز کی خوشخبری انہیں دی جاتی، یعنی بیٹی کی ولادت کی خوشخبری انہیں دی جاتی، تو ان کا حال کیا ہے؟ ظل وجہہ مسودن، دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے، وہو کظیم، اور وہ غم کھایا وہ کرتا ہے، غمگین رہتا ہے، اس کا موڈ آف رہتا ہے، غمگین رہتا ہے۔ زمانے جاہلیت میں بیٹیوں سے کتنی نفرت تھی، اس کا اندازہ اب اس آیت سے لگا سکتے ہیں، اور اس کا ایک ذرہ آج پایا جاتا ہے، اور اس ایک ذرے کا عالم کتنا ہے کہ پوری دنیا میں سالانہ لاکھوں بیٹیوں کو قتل کیا جاتا ہے، اور خاص طور پر یہ مسئلہ کافروں میں پایا جاتا ہے اور زیادہ ہندوؤں میں پایا جاتا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے اپنے ناجائز جو رسومات انہوں نے بنائے ہیں، ان رسومات کے ذریعے انہوں نے بیٹی کو بہت بڑا بوجھ بنا دیا ہے، بیٹی کی پیدائش پر ان کی جان جاتی ہے۔ اب وہ قتل کس طرح کرتے ہیں؟ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتہ چل جائے کہ پیٹ میں پلنے والی بیٹی ہے تو اسے پیٹ کے اندر مار دیتے ہیں، اور اگر وہ ایسا نہ کر سکیں اور وہ پیدا ہو جائے تو پھر وہ باقاعدہ وہ نرسوں کو پیسے دیے جاتے ہیں اور وہ اس بچی کا سانس جو ہے بند کر دیتے ہیں تو وہ مر جاتی ہے، اور پھر لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ مری بھی پیدا ہوئی۔ اور یہ مسئلہ انڈیا کے اندر بہت زیادہ ہے۔ تو آج جو ہم جس روش پر جا رہے ہیں اور جو ناجائز رسومات ہمارے یہاں بڑھتی جا رہی ہیں اور بیٹی کو جو ہم بوجھ بناتے جا رہے ہیں، تو ہمارے یہاں بھی اب یہ ہونے لگا ہے۔ تو اسلام نے کتنا پیارا انداز دیا شادی کرنے کا کہ گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول، یہ نکاح کا نام ہے، یہ ہے نکاح۔ اس سے پہلے بھی کوئی رسومات نہیں ہے، اس کے بعد بھی کوئی رسومات نہیں، صرف اپنی طاقت کے مطابق ایک ولیمہ کرنا ہے، اور ساری ذمہ داری شوہر پر ہے، مکان کی ذمہ داری، سامان کی ذمہ داری، نان نفقے کی ذمہ داری، خرچے کی، عورت کے لباس کی، ساری ذمہ داری مرد پر شریعت نے ڈالی، اور مرد پر مہر کی رقم بھی ڈالی۔ تو بیٹی جو ہے عورت پر اسلام نے کسی قسم کا بوجھ نہیں ڈالا، لیکن چونکہ ہم دین سے دور ہیں، یا ہم دین کو سنتے تو ہیں لیکن عمل وہی کرتے ہیں جو ہمارا معاشرہ کہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام ناجائز رسومات سے اور فضولیات سے امت مسلمہ کو نجات عطا فرما۔ تو فرمایا جب بیٹی کی پیدائش ہوتی، ظل وجہہ مسودن، سارا دن اس کا منہ کالا رہتا، وہو کظیم، اور غصے میں غم میں بھرا رہتا، غم کھانے والا ہوتا، اندر اندر گھلتا رہتا۔ اب وہ یہ سوچتا کہ میں اس بیٹی کا کیا کروں؟
اب من ينشأ فی الحلیہ وهو فی الخصام غیر مبین. تو اس موقع پر بعض لوگ یہ سوچتے کہ میں اسے زمین میں دفن کر دوں یا ذلت کے ساتھ اس کی پرورش کروں. کیونکہ ہوتا یہ تھا اس زمانے میں کہ جو داماد ہوتا تھا وہ بہت زیادہ دباتا تھا اور اس کے بہت زیادہ نخرے اٹھانے پڑتے تھے. تو بیٹی کی پیدائش پر لوگ اس لیے بھی پریشان ہوتے تھے کہ پھر اس کی شادی ہوگی تو اس کا جو شوہر ہوگا اور جو سسرال والے ہوں گے وہ ہمیں دبائیں گے اور ہمیں اس کی وجہ سے دبنا پڑے گا. اب بتائیے کیا آج ہمارے معاشرے میں یہ وبا نہیں ہے؟ داماد کے نخرے کتنے ہوتے ہیں. ذرا سی بات بری لگ جائے تو پورے خاندان کو یہ اٹھا کر پھینک دیتا ہے. ایک طرف تو انسان یہ تصور کرتا ہے کہ میری بیوی جو ہے میرے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور اسے یہ درس دیتا ہے کہ دیکھو میرے ماں باپ تمہارے ماں باپ ہیں، تمہیں اپنی ساس اور سسر کے ساتھ ماں باپ جیسا سلوک کرنا ہے. لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ میرے جو ساس اور سسر ہیں وہ بھی تو ماں باپ ہیں، کہ انسان کے یہ بھی ماں باپ کا درجہ رکھتے ہیں. تو پھر یہ کیوں تمنا کرتا ہے کہ جب میں گاڑی سے اتروں یا جب میں گاڑی میں سوار ہوں تو میرا سسر آ کر دروازہ کھولے، میرا استقبال کرے، میری آؤ بھگت ہو. تو یہ تصورات کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ اچھا بیچارے لوگ اتنی آؤ بھگت کرتے ہیں اور مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہوں گے، لیکن پھر بھی داماد صاحب کے نخرے ہی ختم نہیں ہوتے. تو یہ جب تک اس معاشرے کے اندر مصیبتیں چلتی رہیں گی تو چاہے آپ کتنی بھی حدیثیں سنا دے، لوگ کہتے ہیں حدیث ہماری آنکھوں کا نور ہے، بیٹی اللہ کی رحمت ہے، لیکن وہ کہتے ہیں معاشرہ اتنا ظالم ہے کہ بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے ہم پریشان ہو جاتے ہیں. کیونکہ بہت کم ایسی عورتیں ہیں کہ شادی کے بعد بھی انہیں سکھ نصیب ہوا، ان کو اور ان کے گھر والوں کو دبایا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور ہمارے معاشرے سے یہ تمام غیر اسلامی طور طریقوں کی کلا کما ہو جائے اور ہم مکمل اسلامی بن جائیں. اب من ينشأ فی الحلیہ، اور کیا وہ جو زیور میں پروان چڑھے، وہو فی الخصام غیر مبین، اور بحث میں صاف بات نہ کرے، کیا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں؟ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، اور انہوں نے فرشتوں کو کہ فرشتے رحمان کے بندے ہیں انہوں نے عورتیں قرار دیا. ان ظالموں نے فرشتوں کو عورت قرار دیا. اشہدوا خلقہم، کیا جب ان فرشتوں کو پیدا کیا اللہ نے تو کیا اس وقت یہ موجود تھے؟ ستکتب شہادتہم ویسألون، اب ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور ان سے جواب طلب ہوگا. یعنی ان سے یہ سوال ضرور ہوگا کہ انہوں نے کس بنیاد پر فرشتوں کو عورت قرار دیا. وقالوا، اور وہ بولے لو شاء الرحمن ما عبدناہم، اگر رحمان چاہتا تو ہم ان جھوٹے خداؤں کو نہ پوجتے. یہ بھی ایک انسانی عجیب و غریب سوچ ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے اور کہتا ہے اگر رب پسند نہ کرتا نہ چاہتا تو ہم گناہ کیوں کرتے. تو دیکھیں اللہ رب العالمین نے دنیا کو دارالامتحان بنایا، اس میں انسان اچھا عمل کرے برا عمل کرے مہلت دی گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پسند جو ہے وہ اچھے اعمال ہی کو کرتا ہے. ما لہم بذالک من علم، انہیں اس کی حقیقت کچھ نہیں معلوم. ان ہم الا یخرصون، یہ تو یوں ہی اندازے مارتے ہیں. ام آتیناہم کتابا من قبلہ، یا اس سے پہلے ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے. فہم بہ مستمسکون، جسے وہ تھامے ہوئے ہیں. ایسی بات بھی نہیں، تو من گھڑت ان کے خیالات ہیں کافروں کے. بل قالوا، بلکہ وہ بولے انا وجدنا آباءنا علی امۃ، ہم نے
اپنے باپ داداؤں کو ایک ہی دین پر پایا. باپ دادا کی تقلید اور باپ دادا کے نقش قدم پر انسان اس وقت چلے کہ باپ دادا اللہ کے نیک بندے ہوں، ولی کامل ہوں، پرہیزگار ہوں، متقی ہوں، تو ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے. جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا جو سورہ یوسف میں ہے، وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي، میں نے اپنے باپ داداؤں کا دین اختیار کیا، میں اپنے باپ دادا کے دین پر چلا. تو یوسف علیہ السلام کے باپ دادا کون تھے؟ اللہ کے نبی تھے. لیکن جب باپ دادا دین اسلام سے دور ہوں، گمراہی میں پڑے ہوں، گناہوں میں پڑے ہوں، کفر میں مبتلا ہوں، تو ان کے پیچھے تو ہرگز نہیں چلنا چاہیے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا. وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ، اور ہم ان کی لکیر پر چل رہے ہیں. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، جب بھی ہم نے کسی بستی میں رسول بھیجا تو اس بستی کے مالداروں نے، سرداروں نے ایک ہی بات کہی، اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اسی دین باطل پر دیکھا. وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، اور ہم اپنے باپ داداؤں ہی کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں. قال، نبی نے فرمایا، اَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ، اور کیا جب بھی کہ میں تمہارے پاس وہ لاؤں جو سیدھی راہ ہو اس سے جس پر تمہارے باپ دادا تھے، یعنی تمہارے باپ دادا جس دین باطل پر تھے اس کے مقابلے میں تمہیں سیدھا راستہ بتاؤں پھر بھی تم اسی غلط راستے پر چلو گے. قالوا، وہ بولے، انا بما ارسلتم به کافرون، ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ جو کچھ بھی آپ لے کر آئے ہیں سب کا ہم انکار کرتے ہیں. فانتقمنا منہم، ہم نے ان ظالموں سے انتقام لیا. فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، تو دیکھو جھٹلانے والوں کا کیسا برا انجام ہوا. اللہ رب العالمین ہمیں تسلیم کرنے والا بنائے، رب کے حکم کے سامنے ہمیں جھکنے والا بنائے.